جس طرح ٹی وی پہ تقریر میں جو جج محترمہ تھی زیبا، ان کو اس نے للکارا، بدتمیزی کی. مجھے تو پتا ہے اس کا تو کام ہی، اس کی تو ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے خواتین پر جملے کسنا، جملے بازی کرنا، تو وہی اس نے جج زیبا کے ساتھ کیا. اور پھر وہاں کل میں نے دیکھا جا کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے. اگر کوئی ایسی، مطلب جس غلطی پہ آپ پکڑے جائیں وہاں پر آپ معافی مانگ لیں گے، جو غلطی پکڑی نہ جائے اس پہ وہ غلطی ٹھیک ہے. جج زیبا وہاں پر تشریف نہیں رکھتی تھی. میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو خواتین کے بارے میں یہ خیال کرتا، خبردار تم نے اس سے بات کی. تو گھر والوں نے شاید یہ کہہ کے ان کو ہٹا دیا ہو وہاں سے. تو دیکھیں یہ ہے عمران کا کردار، یہ ہے اس شخص کا چہرہ، یہ ہے اس شخص کا باطن. اور میں ایسے ہی اس کو فتنہ نہیں کہتی، مجھے پتا تھا، مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ان آڈیوز سے. میں اس کا اور بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں. پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے وزرائے اعظم آئے اور گئے. اس کے اندر ہمارے جو نگران وزرائے اعظم تھے، جمہوری وزرائے اعظم تھے، الیکٹڈ پرائم منسٹرز تھے، ڈکٹیٹرز بھی آئے. لیکن آج تک غداری کا لیبل کسی وزیر اعظم کے ماتھے پر نہیں لگا جو غداری کا لیبل عمران خان کے ماتھے پہ لگا ہے. پھانسیاں چڑھ گئے وزرائے اعظم، گولیاں کھا گئے، جلا وطن ہو گئے، 2 بار عمر قید سن لی اور جلا وطن ہو گئے، ناحق جیلیں کاٹی، قیدیں کاٹی. لیکن جو بدنامی کا، غداری کا داغ اس کے چہرے پہ لگا ہے وہ بے عزتی کسی بھی وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئی. اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو 2 بار وزرائے اعظم رہے ہیں، 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، ان کے سینوں میں راز نہیں ہوں گے؟ ان کو سائفرز نہیں آتے ہوں گے؟ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو بھی دھمکیاں دی گئیں، ان کو بھی لالچ دی گئی، ان کو بھی تھریٹس آئے، ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے. فون تو آیا، وہ $5 ارب کی جو امداد انہوں نے ٹھکرائی تھی، تو ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی ریٹن کمیونیکیشن نہیں آئی ہوگی، سائفرز نہیں آئے ہوں گے. فون آ گیا تو سائفرز بھی آئے ہوں گے. لیکن جو بات انہوں نے کہی اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. اب وہ جو لوگوں نے اس کے کہنے پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کے گاڑیوں پہ سٹیکرز لگا دیے تھے، اب ان کو پوچھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ان سٹیکرز کا کیا کریں؟ امریکہ کا نام لینا ہے یا نہیں لینا؟ اور پھر آپ نے ابھی ڈار صاحب سے سنا کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے امریکنز نے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہیں وہ برآمد کیے تھے، اسی طرح بنی گالا، جس کا اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے. رانا صاحب وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے. وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی، اور جو اصل منٹس تھے وہ کیا تھے، اصل خط تھا وہ کیا تھا، اصل کمیونیکیٹ تھا وہ کیا تھا، اور اس کو ٹیمپر کر کے کیا بنا دیا، تبھی جیب میں ڈال کے وہ خط لے گئے. جلسوں میں لہرانے کے لیے آپ کے پاس وہ خط ہے، لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ خط نہیں ہے. کھیل کھیل میں آپ ملک سے کھیل گئے، اور پھر اس سائفر کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، آپ نے اتنی گھناؤنی سازش کی اس ملک کے ساتھ. یہ ملک کوئی اوول سٹیڈیم نہیں ہے، قذافی سٹیڈیم نہیں ہے، 22 کروڑ کا جیتا جاگتا ملک ہے. آپ نے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کر دیے، آپ نے اس کے سفارتی تعلقات خراب کر دیے، آپ نے اس کے فورن ریلیشنز کو آگ میں جھونک دیا، آپ نے اس کی معیشت خراب کر دی. اور پھر اس سازش کی بنیاد پر جو کبھی تھی ہی نہیں، کہیں تھی ہی نہیں، آپ نے پاکستان کے اداروں کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو کنٹروورسی میں جھونکا. اس سازش کی آڑ میں آپ نے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی، ان کو کنٹروورشل بنایا. اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھی نہیں، آپ نے میر جعفر اور میر صادق اور جانور کے لقب دیے لوگوں کو. اب پتہ چلا ہے کہ اصل میر صادق کون ہے.
میر جعفر کون ہے؟ اصل جانور کون ہے؟ آپ نے کہا کہ جانور اس نیوٹرل جانور ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو آپ نے بھی تو یہی کیا. آپ سے بڑا پھر جانور کون ہے اس دنیا کے اندر جس کو یہ پتا نہیں کہ میں اپنی سیاست کی خاطر اپنے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہا ہوں؟ اور اسی سازش کی آڑ میں جو کبھی ہوئی ہی نہیں، آپ نے شہداء کو تذلیل کا نشانہ بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا. آپ کو شرم آنی چاہیے. وہ ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا اس میں افواج پاکستان کے سینئر آفیسر سے لے کے جونیئر آفیسرز تک موجود تھے. آپ کی جماعت نے اور آپ نے شرمناک کیمپین چلائی. آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے، کسی ادارے سے سیاسی اختلافات ہو سکتے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، ہم بھی کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اپنی جان اور خون کے نذرانے اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، آپ ان کو جھوٹی سازش کی بھین چڑھا دیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور وہ جو ایکس وائی زیڈ تم کرتے پھرتے ہو کہ ایکس وائی زیڈ نے میرے خلاف سازش کی، اس آڈیو نے بتایا کہ وہ ایکس بھی تم ہو، وائی بھی تم ہو، زیڈ بھی تم ہو، میر صادق بھی تم ہو، میر جعفر بھی تم ہو، جانور بھی تم ہو. جانور بھی جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرتا ہے. تم نے اپنے ملک سے وفا نہیں کی اور اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر تم نے ملک کو اپنے مفادات کی بھین چڑھانے کی کوشش کی. اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو. تم پاکستان کی نئی نسل سے خطاب کرنے کی کرتے پھر رہے ہو. اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے. مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں، بھائی ہیں، سب یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے ان سے بھی گلہ ہے، مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ، جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے. وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے. وہ آئین توڑتا ہے، آزاد گھومتا ہے. وہ فورن فنڈنگ میں باہر سے فنڈ لے کر پاکستان میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کر کے بیچ دیتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا ہوا تھا، جو پرنس محمد بن سلطان ہے، وہ بنے ہیں پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے، اور مطلب سمجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں. وہ کیوں کھلا پھر رہا آج بھی؟ کیوں قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچتے؟ اور پھر میں اپنی حکومت سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اوپر ایفیڈرین ڈال دو، اس کے اوپر چرس کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر نارووال کمپلیکس کا مقدمہ بنا دو، یا میری طرح اس پہ ایڈنگ اور بیٹنگ کا مقدمہ بنا دو. جو ایڈنگ اینڈ بیٹنگ اس